شادی بیاہ میں عام طور پر یہ چیزیں ملتی. اللہ نے فرمایا کہ نکاح میری نشانی. لڑکا کہاں کا ہوتا ہے، لڑکی کہاں کی ہوتی ہے، پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ایجاب کرتی ہے، لڑکا قبول کرتا ہے. ایجاب و قبول کے بعد دونوں کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے، جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو محبت اور اطاعت کے جذبات ابھرتے ہیں، میرے بھائی اس کو کون ابھارتا ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر؟ کیا کوئی تعویذ لکھنے والا؟ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ نہیں. یہ جذبات اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کے دل میں ڈالتا ہے. تو نکاح اللہ تعالیٰ کی نشانی، بڑی نشانی. اور نکاح نشانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑی عبادت بھی. بڑی عبادت اس طرح سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. تو جب سنت ثابت ہوگی تو عبادت ہوگی. نبی کی سنت ہے، عبادت. صرف عبادت ہی نہیں بلکہ بڑی عبادت. آپ نے دیکھا ہوگا اور کہ ہر بڑی عبادت میں شریعت اسلامیہ نے خطبہ رکھا ہے نا. جمعہ اجتماعی عبادت ہے اور بڑی عبادت ہے، اس میں بھی نماز سے پہلے خطبہ ہے. اچھا عید اور بقرعید، کیا یہ دونوں بغیر خطبے کی نماز ہے؟ نہیں. اس میں بھی نماز سے پہلے شریعت نے خطبہ رکھا ہے. اچھا آپ آئیں حج میں، حج ان تمام سے بڑی عبادت ہے، تو وہاں بھی عرفات کے میدان میں خطبہ رکھا ہے. اس کے بعد نکاح میں بھی خطبہ رکھا ہے. اس کے علاوہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کسی اور عبادت میں اس عبادت سے پہلے خطبہ رکھا گیا ہو. تو یہ سب عبادتیں بڑی ہیں، سب میں عبادت سے پہلے خطبہ ہے. یہ عبادت بھی بڑی عبادت ہے جس میں شریعت نے خطبہ رکھا ہے. ہم اور آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح عبادت ہے، تجارت نہیں. نکاح عبادت ہے، بزنس نہیں. یہ کاروبار نہیں، یہ عبادت. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا روٹ گھر کی عورتیں طے کرتی ہوں، جس کا سسٹم فیملی کے ممبرز طے کرتے ہوں. ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی بھی بیوی سے نہیں پوچھتے کہ مجھے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، ساؤتھ کی طرف یا نارتھ کی طرف. پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے. وہاں تو شریعت سے پوچھتے ہیں. حج کرنا ہوتا ہے تو بیوی سے، سالی سے، گھر والی سے اور گھر کی خواتین سے نہیں پوچھتے، بلکہ قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں اور حضرات علماء کرام سے پوچھتے ہیں. بلکہ تربیت کے سینٹر پر جاتے ہیں اور وہاں ہم تربیت حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے پورے نظام کو جاننا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے اور ان کے جاننے والوں سے. بھائی نکاح بھی عبادت ہے، تو اس عبادت میں فیملی کے ممبر سے نہیں پوچھنے کا ہے مجھے کیسے کرنا ہے، اس میں بھی اللہ سے پوچھنا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے. ہم ایک کام اگر کر لیں نکاح کے سلسلے میں کہ اللہ سے پوچھنے والے بن جائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس عبادت میں بہت حد تک سنت و شریعت کی پیروی ہو جائے گی. اللہ سے پوچھنے والے بن جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کو دل و دماغ میں بسا لیں کہ اب جب کوئی رشتہ ہم گھر میں بیٹے کا کریں گے، بیٹی کا کریں گے، تو اللہ سے پوچھ لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے. اب ان کے پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن موجود ہے اور حدیث موجود ہے، معلوم کر لیں، ان کے جاننے والوں سے پوچھ لیں. تو یقیناً یہ عبادت ہماری شریعت و سنت کے موافق ہو سکے. عبادت کو عبادت ہی کی شان کے ساتھ اگر انجام دیں گے تو وہ عبادت ہوگی. نکاح کو ساری دنیا نے ضرورت سمجھا ہے، صرف ضرورت سمجھا ہے. یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے نکاح کا ٹیمپریچر آگے بڑھایا.
کہا یہ صرف ضرورت ہی نہیں ہے، یہ عبادت بھی ہے، عبادت بھی بہت اہم عبادت ہے، بڑی عبادت۔ اسی لیے اس عبادت میں نکاح ایجاب سے پہلے، قبول سے پہلے خطبہ رکھا گیا ہے، اور یہ خطبہ بھی نوشہ کے پاس پڑھا جاتا ہے، نوشی کے پاس نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہے معروف صاحب یہاں دلہن کے پاس بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ نہیں پڑھا جاتا ہے، دلہا کے پاس خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ شادی صرف دلہا نہیں کرتا، شادی تو دلہن بھی کرتی ہے، شادی تو دونوں کی ہوتی ہے، لیکن خطبہ صرف دلہا کے پاس پڑھا جاتا ہے، دلہن کے پاس نہیں پڑھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دلہن کو اپنے شوہر نامدار کے ماتحت بنایا، ماتحت بنایا، اور شوہر نامدار کو نوشی کا سرتاج بنایا ہے۔ اس سرتاج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عزت نفس، ایک ہے عزت آبرو اور ایک ہے عزت نفس، جان مال، ان کے وقار و اعتبار، ان کی حفظان صحت کا خیال، نان و نفقہ، رہائش، سکنا، دوا علاج، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے شوہر نامدار پر ڈالی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ شوہر کے سامنے پڑھوایا تاکہ شوہر کو گائیڈ لائن مل جائے، ہدایت مل جائے، تعلیم مل جائے، تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھا عجیب بات ہے، یہاں اہل علم کا مجمع ہے، میں آپ کے علم پر اعتماد کر کے ایک بات کہتا ہوں، اگر غلطی ہو تو بتائیے گا، میں کوئی ضدی عالم نہیں ہوں، فوراً سرنڈر کر جاتا ہوں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیتیں خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اس میں کہیں بھی نکاح کا کوئی میٹر ہے؟ ایک بھی مسئلہ نکاح کا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کا انتخاب کیا ہے نکاح میں پڑھنے کے لیے۔ نکاح کا مسئلہ تو نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن اس میں ایک چیز ہے، وہ کیا؟ ماسٹر کی۔ اور وہ ماسٹر کی کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نکاح سے پہلے دلہا بابو کو کہتے ہیں، اے نوشا بہت اچھے ہو، بہت پیارے ہو، بہت سج دھج کے ڈیکوریشن کے ساتھ آئے ہو، لیکن یاد رکھو میرے ڈر کو بھول مت جانا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو نوشا اپنی ازدواجی زندگی میں اللہ سے ڈرے گا، کیا وہ نوشا اپنی بیوی کو ذہنی ٹارچر میں مبتلا کرے گا، ذہنی اذیت دے گا؟ جو نوشا اللہ سے ڈرے گا، کیا وہ اپنی بیوی کو مارے گا؟ کیا وہ اپنی بیوی کو ستائے گا؟ کیا وہ اپنی بیوی کو پریشان کرے گا؟ کیا دکھ دے گا؟ کیا تکلیف دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو۔ رات کی تو کوئی بھی نہیں رہتا بھائی، وہاں تو ہمارے گاؤں کے سردار بھی نہیں رہتے، کوئی گواہ بھی نہیں رہتا۔ رات کی تنہائی میں اگر شوہر زیادتی کرے گا بیوی پر، تو کیا بیوی کوئی گواہ پیش کر سکے گی؟ نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کو کھڑا کر دیا، دیکھو تم چاہے رات میں بیڈ پہ رہو یا کہیں بھی رہو، اتقوا اللہ کے ساتھ رہو۔ اگر میرا ڈر رہے گا تو تمہارے بستر پر بیوی عزت کے ساتھ رہے گی، آبرو کے ساتھ رہے گی، محبت کے ساتھ رہے گی، اور ذہنی سکون کے ساتھ رہے گی۔ اگر میرا ڈر نہیں رہے گا تو تنہائی میں تم اس کو ستا سکتے ہو، اور اس لیے ستا سکتے ہو تاکہ کوئی گواہ نہیں بننے پائے۔ تو اس آیات میں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کے ذریعے سے نوشا کو یہ پیغام دیا، جب آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں بیوی آنے آ رہی ہے، یہ ماسٹر کی بھی اپنے پاس رکھیے، اتقوا اللہ، اللہ سے، اللہ سے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابی رسول نے پوچھا، روایت مشکات شریف سے میں نے لی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کسی کے پاس بیوی ہو تو اس کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ یہاں چونکہ ہم سب لوگ مرد ہیں تو مردوں کی عدالت میں عورت کی وکالت ہونی چاہیے، جب خواتین ہوں اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو دیکھیے پوچھنے کا انداز، ادب دیکھیے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس بیوی ہے اس کا کیا حق ہے، یہ نہیں کہا، ادب سے کہا کہ ہم میں سے کسی کے پاس اگر بیوی ہو تو اس کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جس معیار اور اسٹینڈرڈ کا کھانا کھاتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق اپنی اہلیہ کو بھی اسی اسٹینڈرڈ اور معیار میں کھانا پیش کریں۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتُمْ، آپ اپنی حیثیت کے مطابق خود اپنے لیے جس طرح کا قیمتی لباس پسند کرتے ہیں اپنی بیوی کے لیے بھی اسی معیار اور اسٹینڈرڈ کپڑا خریدیں، لیکن شوہر کی وسعت کے مطابق۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، اللہ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، اے میرے صحابی اپنی بیوی کے چہرے پہ کبھی مت مار۔ ابھی ان کو اگر تنبیہ کرنا ہو، ادب سکھانا ہو تو مارنا ہی نہیں، لیکن خاص طور پر میں تم کو کہتا ہوں کہ چہرے پہ مت مارنا، اس لیے کہ یہ جو چہرہ ہے نا اسی کو دیکھ کر ہم نے وائف سلیکٹ کیا ہے۔ کیا دیکھے بھائی، لڑکی کا یہی نہ دیکھے، یہ فیس بڑا نازک ہے اور اس فیس کی اہمیت ایسے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ایک روایت نے فرمایا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ ہی کے ضمیر کے مرجع کے لوٹنے میں، ہی کے ضمیر کے لوٹنے میں علماء کے درمیان، محققین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اور آپ کا فیس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیس کا عکس عطا کیا ہے، اللہ نے اپنی صورتوں پر ہماری صورتوں کو ڈالا ہے، ہماری صورتوں کی نسبت اللہ نے اپنی صورتوں کی طرف کی ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، تو اس فیس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو فیس کا حصہ ہے نا یہ انسان کی باڈی میں ماسٹر پیس آئٹم ہے، کان، دماغ، آنکھ، دانت، یہ سب بہت نازک ہے، اگر یہاں پر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے اثرات پوری باڈی پر پڑ سکتے ہیں، اب بہت سے سسٹم خراب ہو سکتا ہے، اس کی لائف تباہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کہا کہ خبردار کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے چہرے پہ ہرگز نہ۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے خواص آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں اور مدرسہ چلے جاتے ہیں اور گھر نہیں آتے۔ بعض ساتھی ہمارے علاقے میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، گھر میں بیوی سے لڑ لیتے ہیں اور 4 مہینہ چلہ میں چلے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں اگر اختلاف ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو آپ بستر نہیں چھوڑیں، آپ اسی بستر پر رہیں، اس گھر میں رہیں، کسی ہوٹل میں جا کر نہیں ٹھہرے، کسی دوست کے گھر میں جا کے نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے رنجش ہو سکتی ہے، اختلاف ایک ساتھ ہم ہو رہے تھے تو کیا لڑیں گے آپ سے؟ ہماری لڑائی ان سے ہوگی، وہ بھی ہم سے لڑے گی، لیکن ہم اس کی وجہ سے گھر نہیں چھوڑ سکتے، بستر نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستر چھوڑ دیں گے، باہر چلے جائیں گے تو شیطان ہمارا پاؤں الگ دبائے گا اور شیطان اس کا بھی پاؤں اچھی خدمت کرے گا، اور کیا کیا خدمت کرے گا اس کا آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں، شوہر کو بھی کچھ اور سکھائے گا اور بیوی کو بھی کچھ اور سکھائے گا، اس سے فاصلہ بڑھے گا، اور جب قریب ہوں گے
تو بیوی شوہر کو راضی کرے گی، شوہر بیوی کو راضی کرے گا، فتنہ بڑھے گا نہیں، سمٹ جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور کیا حق ہے؟ ارے مسئلہ حل کر دیا صحابی نے پوچھ کر کے۔ فرمایا وَلَا تَتَبِّرْ، وَلَا تَتَبِّرْ، بیوی کی عزت نفس سے کھلواڑ مت کرو۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اللہ نے عزت نفس صرف ہم کو اور آپ کو نہیں دیا، اللہ نے تو عزت نفس جانوروں کو بھی دیا۔ چند سال پہلے میں نے پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھا ہے کہ وہاں ایک خوشحال مالدار ساتھی تھے، ایک جانور پالے ہوئے تھے اور وہ جانور کو کاجو، کشمش، منقع، ڈرائی فروٹ یہ سب کھلاتے تھے اور اس کے لیے 2 خادم رکھے ہوئے تھے اور وہ جانور بھی بڑا قیمتی تھا۔ جانور تو جانور ہے، چاہے آپ اس کو 10 منزل پر رکھیں اور کاجو کیوں نہ کھلائیں، وہ جانور ہی رہے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ کاجو کھانے کی وجہ سے وہ آدمی بن جائے۔ بہرحال جانور کی عادت ہے کچھ کھاتا ہے کچھ گراتا ہے، چنانچہ وہ جانور بھی کھاتا بھی رہا اور گراتا بھی۔ جب اس کو کھلانے والا خادم آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ اتنی قیمتی چیز اس کو دیتا ہوں کھانے کے لیے اور یہ کچھ کھا رہا ہے اور گرا رہا ہے، تو اس نے مارا۔ کیسے مارا؟ اپنی چپل پاؤں سے نکالا اور نکال کر کے اس جانور کے منہ پر مارا۔ جانور نے کھانا بند کر دیا۔ اطباء بلائے گئے، حکماں بلائے گئے، ڈاکٹرز بلائے گئے، علاج اور تدبیر بہت کی گئی لیکن کھانا نہیں کھایا۔ آخر میں ایک عمر رسیدہ بزرگ حکیم بلائے گئے اور حکیم صاحب سے ساری چیزیں بتائی گئی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یہ کھانا کب سے بند کیا؟ کہا فلاں وقت سے بند کیا۔ اس وقت اس کو کون کھلانے پر مامور تھا؟ کہا کہ فلاں آدمی بس بولو۔ اس نوکر کو بلایا گیا، خادم کو، کہا کہ یہ کیسے بند کیا، پوری بات بتاؤ۔ تو کہا کہ میں آیا تو دیکھا کہ کچھ کھایا ہوا ہے کچھ گرایا ہوا ہے تو میں نے اس کو مارا۔ کہا کیسے مارا؟ کہا اپنے پاؤں سے چپل نکالا اور اس کے منہ پہ مارا۔ حکیم صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی اپنے پاؤں سے چپل نکالا اور خادم کے سر پر ایک چپل مارا۔ جیسے مارا بس جانور نے کھانا شروع کر دیا۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنایا ہوں کہ جانور کو بھی اللہ نے عزت نفس دیا ہے، تو ہمارے گھر میں جو بیٹیاں ہیں، جو بہو ہیں، کیا اللہ نے اس کو عزت نفس دی؟ کبھی کبھی ہم جذبات میں آتے تو کہتے ہیں تمہارے باپ نے ایسا کپڑا نہیں دیا ہو، تم نے ماں کے ایسا کھانا نہیں کھایا ہو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو گولی مارنے سے بھی زیادہ صدمے والی بات ہے۔ اس بات کی تکلیف کو تو دور کرنا مشکل ہے۔ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بندوں سے سفارش کی ہے، بندیوں کے بارے میں فرمایا وعاشرہن بالمعروف۔ اے میرے بندو، میں اپنی بندیوں کے سلسلے میں بھلائی کرنے کے حوالے سے میں سفارش کرتا ہوں، پہلی کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خطبہ نوشہ کے پاس پڑھا جاتا ہے، نوشی کے پاس نہیں پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوشہ ذمہ دار ہوتا ہے اور نوشی نوشہ کے ماتحت ہوتی ہے، تو نوشہ کی ذمہ داری بہت پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اس خطبے کی آیات میں ماسٹر کی اتقوا اللہ کا پیغام اللہ تعالیٰ نوشہ کو سنانا چاہتا ہے اور حاضرین مجلس کو بھی سنانا چاہتا ہے کہ جو نوشہ اللہ سے ڈرے گا یقیناً اپنے گھر کو اچھا سنبھالے گا، اچھا سنبھالے گا، بہت اچھا سنبھالے گا۔ پھر اسی کے ساتھ یہ نکاح مہر کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ مہر دین کوئی چیز نہیں۔ میں نے کسی بھی کتاب میں مانا پڑھا مہر دین کا کوئی لفظ ہے؟ دین ہے ہی نہیں، مہر ہے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ یہاں کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے شمالی بہار میں اب ماشاءاللہ دھیرے دھیرے رواج بڑھ رہا ہے کہ مہر لوگ نقد ادا کرتے ہیں۔ مہر کے سلسلے میں وہ دین کا مسئلہ کچھ بھی نہیں، مہر ادا کرنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ اپنی شادی کو عبادت سمجھ کر کے اور شادی کے شین سے 3 نقطے ہٹا کر کے شادی کو سادگی سے اگر انجام دینے لگیں گے تو میرے بھائیوں بڑی بھلائی ہوگی، بڑی بھلائی، بڑی بھلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان فرمایا، کہا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ برائی مشکل ہو جائے۔
ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا، بہت مشکل بنا دیا، برائیاں آسان ہو گئی۔ اس پاکیزہ طریقے کو شریعت و سنت کے مطابق رواج دینا چاہیے، انجام دینا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں کے احباب، نوشہ کے بھی احباب اور نوشی کے بھی احباب، سب لوگوں نے الحمدللہ مسجد میں نکاح کے مجلس کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارک نکاح، باعث برکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں مصارف کم، خرچ کم۔ اگر نکاح میں زیادہ خرچ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس فیملی کو نہیں مل سکے، مبارکبادی نہیں مل سکے۔ اگر ہم نبی کی مبارکبادی لینا چاہتے ہیں تو نکاح کو سہل بنا، آسان بنا۔ بس میرے بھائی سارے لوگ آ گئے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب میں لمبی گفتگو کروں، اور جو بات میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی پیغام ملا ہو، کوئی اچھائی ملی ہو، تو میرے بھائی اس کو فالو کرنے کی اور عملی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہم علماء اور عمرا سے گزارش کرتے ہیں، علماء عمرا، کوئی غریب آدمی اگر سنت کے مطابق شادی کرتا ہے، کرنا چاہیے، اس کو تو ساری بھلائیاں ملیں گی، لیکن اس کا پیغام سماج میں نہیں جائے گا۔ لیکن کوئی امیر آدمی اگر شریعت و سنت کے مطابق شادی کرتا ہے تو اس کا پیغام جائے گا۔ علماء اپنے اندر ہمت پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، اور وہ اپنے نکاح کو سمپل بنا کر کے، نمونہ بنا کر کے پیش کریں، اپنے بچوں کے نکاح کو پیش کریں۔ اور عمرہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی نعمت دی ہے، یہ حضرات بھی آگے آئیں، اور اس وقت جو بہنوں کی صورتحال ہے ملک گیر پیمانے پر، ان کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، ان کو سنبھالیے، ان کو ایمان پر بچائیے۔ شادی کے مسئلے کو لے کر کے بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری بہنیں، عائشہ، فاطمہ، نفیسہ، زہیرہ، نہیں معلوم کہاں پہنچے۔ میرے بھائی ہم اپنی بہنوں کو خود ترس نہیں کھائیں گے تو دوسرا کیا ترس کھائیں گے؟ اس لیے میں آپ سے منت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی کوشش ہے، ملک گیر پیمانے پر کوشش ہے کہ نکاح شریعت و سنت کے موافق ہو، تاکہ بہنوں کا ایمان بچ جائے، اب بہنوں کی آبرو بچ جائے، بہنوں کی عزت بچ جائے۔ ہم اپنے گھر کو نہیں سنبھالیں گے، دوسرے کے گھر کی کیا فکر کریں گے؟ بہنیں ایمان والی جہاں بھی ہیں وہ میری ہے، ہم سب ایک فیملی ہیں۔ اب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ انٹرنیشنل رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ہی فیملی میں ہوں، اپنی ہی گھر میں ہوں، کوئی دوسری جگہ، اجنبی جگہ پہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے حق میں اور ہم تمام حاضرین کے حق میں اپنے فضل سے بہت مفید سے مفید تر بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحرمت محمد ابو بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہ اجمعین، و برحمتک یا ارحم الراحمین، و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔